قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ واقعی معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ واقعہ معراج انہی صدموں اور زخموں کو مندمل کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر یہ بتایا کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان خواہ آپ کے مرتبہ کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہمارے نزدیک آپ کا بلند مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرت ناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بہت سے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ واقعہ معراج ہوا عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتے ہیں؟ روشنی کی شعاع 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کو برق رفتار کیوں نہیں بنا سکتا اور راتوں رات ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا کے واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقامی خطیم لے گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے۔ یہاں تمام انبیاء کرام منتظر موجود تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء کرام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک دودھ تھا، دوسرا شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا۔ مسجد اقصی میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہ عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھ سے کلام فرمایا،
مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا۔ مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا اور کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ سامعین کرام، ان تمام حضرات کے بعد اللہ کے حبیب صاحب معراج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کے بارے میں روشن بیان ہے، میری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور ان نے اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ بنا دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرما دیا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی، یہاں سے مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے اور اب آسمانوں تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، آسمان کے خازن نے دریافت کیا کہ کون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خازن نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بلوایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے بڑھے اور دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تمام آسمانوں پر وہی گفتگو اور سوالات و جوابات ہوئے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے۔ 7 آسمانوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اس کے پاس 4 نہریں تھیں،
دو خفیہ اور دو ظاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ خفیہ دو نہریں جنت کی ہیں اور ظاہر دو نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد 3 برتن لائے گئے، ایک برتن شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا برتن لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، آپ اور آپ کی امت اسی پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے براق پر سوار ہو کر اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس فرشتہ کو میں نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک نہیں دیکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کی طرف چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم کیوں رکے ہو؟ تم میرے ساتھ ساتھ رہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اگر میں اس سے ایک بال برابر بھی آگے جاتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمہ کے اوپر چڑھے اور اس کے ذریعہ عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب کی جانب بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہوتے جائیے۔ اس طرح ہزاروں بار فرمایا گیا کہ اے حبیب میرے قریب ہوتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوتے گئے اور دنا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح اور قریب ہوتے ہوئے فتح اللہ کے مقام پر پہنچ گئے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تھا، نہ کہ مکان کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال نہ جنوب، نہ مشرق اور نہ ہی مغرب، بس اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جو چیزیں دیکھیں ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، توق، بیڑیاں، سام، بچھو، گدے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا ہوا پانی اور چلتے ہوئے دھوئیں وغیرہ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور پھر ادھر سے مکہ شریف ام ہانی کے گھر تشریف لائے جدھر سے سفر شروع کیا تھا۔
مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں لا کر 3 تحفے عطا فرمائے، 1 5 وقت کی نمازیں، 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، 3 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ یہ نماز جو ہم اور آپ دن و رات میں صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ میرے دوستو، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ باری تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ 10 نمازیں کم ہوئیں اور 40 باقی رہ گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر واپس بھیجا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار تخفیف کا سوال کیا، اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ بہرحال اس طرح 50 وقت کی نمازیں کم ہوتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں، مگر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم دیکھیے کہ نمازیں 5 وقت کی ہو گئیں، مگر ان 5 وقت کی نمازوں پر ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ یہ ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، مگر ثواب میں 50 وقت کی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں آج راتوں رات فلاں فلاں مقام پر ہو آیا ہوں اور یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو اہل ایمان نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ ان میں سے بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مگر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ امتحان کی غرض سے کہنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس سے ہو آئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کی فلاں فلاں چیز کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، کڑیاں اور دروازے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے ستون اور کڑیاں شمار کریں؟ کیا آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی کڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ جس مسجد میں پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اس کی تراش و خراش، اس کے کونے اور اس میں بنی ہوئی پھول پتیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، حالانکہ آپ انہیں زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں نہیں بتا سکتے؟ وجہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کوئی شمار کرنے اور تعداد یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر بلا بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بس ذرا ہی دیر بیت المقدس کو دیکھا تھا، وہ ان چیزوں کو کیسے شمار کر سکتے تھے اور کیسے بتا دیتے؟ چنانچہ کفار مکہ کے سوالات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پریشانی ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی، درمیان سے حجابات اٹھا دیے گئے اور بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے نظر آنے لگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے گئے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آخر کفار مکہ کو منہ کی کھانی پڑی،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام فرمایا، اسی طرح معراج سے واپس آنے پر بھی کفار مکہ کے سوالات کا جواب دلا کر یہ بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے رسول ہیں اور رسول برحق کو دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ بے شک سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اس چینل پر آپ کو اسلامی واقعات، تاریخ اسلام، موجودہ دور کے اسلامی مسائل، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامک مسائل کا حل اور اس طرح کی اور بھی بہت سی دلچسپ اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز ملیں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔